سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو کلام میں آخرت کی یاد بھی ہے. پل صراط کو کہاں بھولے جا رہے ہیں ہم. ہر ایک شخص کو محشر کا سامنا کرنا ہوگا اور پل صراط سے گزرنا ہوگا. بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور جہنم پر یہ پل رکھا ہوگا. لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے. اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عرض کرتے ہیں پل سے گزار دیجیے آقا، ایسے کہ ہمیں خبر نہ ہو. جبریل اپنے پر بچھا دینا، انہیں بھی خبر نہ ہو کہ یہ امت کیسے گزر گئی. ہر شخص کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن پل صراط سے گزرے گا، اور آقا سے عرض کرے آقا ایسے گزار دیں کہ بس ہمیں بھی خبر نہ ہو اور جبریل کے پر کو بھی خبر نہ ہو. ایسی آسانی سے گزار دیں. اور وہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام سجدہ ریز ہوں گے، اپنی امت کے لیے دعا کریں گے، اور ان کے صدقے ان کی امت پل صراط پار کرے گی. یہی عرض اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. سلم سلم کی ڈھار سے پل سے پار چلا دیں گے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا میں بج دلاتے جائیں گے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو کاٹا میرے جگر سے غم روز گزار کا. کاٹا میرے جگر سے غم
آقا تیرا غم اگر لاتا تو کچھ اور بات ہوتی کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کیوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ہجر نبی میں کہاں پہ اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے قبر گئے فریاد امتی جو کرے حال زار میں اللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے ارے اتنا بھی نہ ہو کوئی جو آگاہ کرے دل سے فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن
سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو بہترین ردیف پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ کلام اس ردیف میں ہے، خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ یہ تمام اس ردیف پر آپ نے جو ہے وہ یہ کلام لکھا ہے، سبحان اللہ۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں، اس سے پہلے جو شعر پڑھا گیا، سبحان اللہ، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ولا کہتے ہیں محبت کو، اے اللہ ہمیں نبی پاک کی محبت میں ایسا گما دیں کہ ہم ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ پھر آخر میں فرمایا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، جہاں میں ان کے سوا کوئی حامی نہیں۔ قیامت کے دن میں دیکھیے لوگ انبیاء کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، مگر حضور علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا۔ وہ دن تو ایسا ہوگا کہ نہ باپ کو بیٹے کی خبر ہوگی، نہ بیٹے کو باپ کی پرواہ ہوگی، مگر ایک ذات ایسی ہوگی جنہیں سب کی خبر ہے اور وہ خیال رکھیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کریں پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ وہ ہمارے حامی ہیں، ان کو سب کی خبر ہوگی، پل صراط سے پار بھی کرائیں گے، جام کوثر بھی عطا کریں گے اور پلڑے بھی بھاری کریں گے۔ اسی موقع پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ان کے سوا جان دیں گے آپ میرے مدعا کے اے بے قصور کے حامی ہو، یا سوا تیرے اس کو غرض ہے، کون سنے مبتلا کے کرتا ہے فریاد کیا شاہ رسول، بندہ بے کس شغا رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہو، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹے کا کیا ہے، سنیں یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، جو ملائک کو ہو ارشاد ٹگرنا کیا ہے، کس کو تم مرید آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آکے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ پر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لوگ آیا میرا حامی، میرا غم خار امم، آ گئی جان تن بے جام، یہ آنا کیا ہے ان کے سوا، ان کے سوا رضا کوئی ہمیں نہیں
سبحان اللہ.